आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म ज़ब्त के पाबंद पेशावर फौजी ऑफिसर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल खुदनुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। उनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन MDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अल खिदमत फाउंडेशन के रेस्क्यू और इमदादी कामों पर सरगर्म किरदार की तारीफ। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। बारिश के पानी और गटरों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिविक सेंटर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। कराची में बिजली बहरान मजीद संगीन। तवील ब्रेकडाउन। सफूरा गोट स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज की बिजली बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में भी कई घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद, गाजी गोट, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी कैसे निकलता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह है। बारिश के बाद बिजली की बंदिश बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्जाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दें। आतिशबाजी टैक्स के पैसों से नहीं की। PTI वाले इल्जामात लगाते हैं टके का काम नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP का सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार और घरों की तामीर नौ का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन हमारे अपने हैं, उनकी मदद के लिए हर हद तक जाएंगे। इब्तदाई फंड्स जारी कर दिए। बजट में मजीद भी फंड्स मुख्तस किया जाएगा। तमाम इदारे हुकूमत से मुकम्मल राबते में हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक और रिहाइश का इंतजाम मुकम्मल है। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया। जामिया हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कोई ऐसा केस दिखाएं जहां साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की। अदालत ने ऐसे ही इल्जाम के 3 मुकदमात में जमानतें मंजूर की हैं। अपने केस को दीगर मुकदमात से अलग साबित करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बानी PTI की जमानत केस में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा होगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। इस्तफसार किया क्या
ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے. سازش کے الزام پر اسی عدالت نے ملزمان کو ضمانت دی. کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی نہیں کرے گا؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا، ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ عبوری نوعیت کی ہوتی ہے. عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. پاکستان، چین اور افغانستان کا سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق. تینوں ممالک انسداد دہشت گردی کی متفقہ کاوشوں پر متفق. 6 فریقی مذاکرات میں وزرائے خارجہ کی شرکت. افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. افغان وزیر خارجہ کی پاکستان کو یقین دہانی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان ہم منصب سے ملاقات. اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق. وزیر خارجہ کا پاک افغان تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. اسحاق ڈار نے سیاسی اور تجارتی تعلقات میں حوصلہ افزا پیش رفت کو سراہا. افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا. افغان حکام TTP اور BLA جیسے عناصر کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں. اسحاق ڈار کا مطالبہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون پر تبادلہ خیال. نیٹلی بیکر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. محسن نقوی نے پائیدار عالمی امن کے لیے امریکی صدر کی کاوشوں کو سراہا. کہا، ٹرمپ نے پاک بھارت سمیت 4 جنگیں رکوا کر انسانیت کی خدمت کی. سلامتی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تمام افراد مسلمان ہی کیوں ہیں؟ سمت سے بالاتر اور قطعاً ناقابل قبول ہے کہ فہرست میں ایک بھی غیر مسلم دہشت گرد موجود نہیں. یہ صورتحال تبدیل ہونی چاہیے. غیر مسلم انتہا پسند اور دہشت گرد اکثر احتساب سے بچ نکلتے ہیں. TTP، بلوچ لبریشن آرمی، مجید بریگیڈ کا تعاون علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا UN کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا، افغان عبوری حکومت داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. تاہم فتنہ الخوارج TTP اور بلوچ عسکریت پسند گروہ افغانستان کے غیر حکومتی علاقوں میں تاحال پناہ لیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم صوبوں کو چھوٹا کریں. جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. پھر وہ اپنے بجٹ کے مطابق ہی کچھ کر سکے گا. CM جو بھی کر سکے گا، اور اس کے اوپر پبلک واچ اتنی قریب ہوگی، لوگ اس کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کوئی اس طرح کی عیاشی کرے گا وہ پھر اگلی دفعہ حکومت میں آ نہیں سکے گا. کوئی جنوبی پنجاب صوبہ بننا نہیں چاہتا. وہاں پہ بہاولپور صوبہ بننا چاہتا ہے، ملتان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے. DG خان بالکل ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتا، وہ الگ صوبہ بننا چاہتا ہے. سندھ میں جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق کراچی کو الگ صوبہ بننا چاہیے. بلوچستان میں نصیر آباد ایک ان کا ڈسٹرکٹ ہے، 8 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے. نصیر آباد، سبی، زوب، کلات، مکران، کوئٹہ، رخشان اور لورالائی ضلع بنایا جا سکتا ہے، جن کو پروونس بنایا جا سکتا ہے. تو ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں. اسی کا کمشنر وہاں پہ چیف سیکرٹری ہو جائے گا. اسی کا RPO جو پولیس آفیسر ہے وہ وہیں کا IG بن جائے گا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا نئے صوبوں کی اہمیت پر زور. ملک میں صوبے سسٹم کے مطابق نہیں بنائے گئے. پاکستان کے صرف 4 صوبے ہیں جو آبادی یا رقبے کے لحاظ سے نہیں بنے. ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے. چھوٹا صوبہ بننے سے کارکردگی کو مانیٹر کیا جا سکے گا. مسائل حل ہوں گے. زیادہ صوبے بنانے سے خرچ نہیں بڑھے گا. کراچی کو بھی الگ صوبہ بننا چاہیے. بلوچستان میں نصیر آباد، سبی، جوب، قلات، مکران، کوئٹہ کو صوبہ بنایا جا سکتا ہے. بھارت، ملیشیا، برازیل سمیت دیگر ممالک میں صوبوں کی تعداد زیادہ ہے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا سیمینار سے خطاب. کہا، جنوبی پنجاب صوبہ کوئی نہیں چاہتا. DG خان بہاولپور اور ملتان الگ الگ صوبہ چاہتے ہیں.
کسی صوبائی حکومت کو بلدیاتی نظام منظور ہی نہیں. ہم جنت نہیں ایسا سسٹم مانگ رہے ہیں جس سے عوامی مسائل حل ہوں. 33 صوبے بننے سے نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی. بھارت نے ایک چائے بنانے والا وزیر اعظم بن گیا. صوبوں میں محکموں کی تعداد بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. کمشنر ہی چیف سیکرٹری اور RPO IG ہوگا. چھوٹے صوبے بننے سے جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوگا. اسلام آباد، پنجاب، KP میں بارش کی پیشگوئی. بلوچستان اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. تربیلا ڈیم بھر گیا. مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم. ڈیم کی سطح 1550 فیٹ تک پہنچ گئی. سپل وے 7ویں روز بھی کھلے ہیں. آرے والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. دریائے سندھ میں چشمہ اور کالا باغ بیراج پر نچلے درجے. تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. سیون کے ندی نالوں میں طغیانی. 30 دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع. گڈو بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بلند. گزشتہ 4 روز سے درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. معیاری گوشت کے حصول کے لیے صحت مند جانوروں کی افزائش نسل کے لیے پنجاب حکومت سے تعاون پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیری مصنوعات میں عالمی شہرت یافتہ جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز اور پلانٹ کا دورہ. مختلف شعبے دیکھے. مریم نواز نے کہا ڈیری تجربات کو پنجاب میں ترقی کا ماڈل بنائیں گے. جاپانی کمپنی کو ڈیری مصنوعات کے حوالے سے تمام سہولیات مہیا کریں گے. ڈیری پروٹین نیٹ ورک میں جاپانی کمپنیز کو خوش آمدید کہیں گے. مریم نواز نے ملک انڈسٹری کے پنجاب میں بزنس ٹرینڈ کو قابل تحسین قرار دیا. یورپ کو یوکرین کی سلامتی کی ضمانت میں کردار ادا کرنا ہوگا. امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے ہم یوکرین کی سلامتی کا سارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے بعد سلامتی کی ضمانت کی ذمہ داری یورپی ممالک کو اٹھانا ہوگی. واشنگٹن جنگ کے خاتمے میں مدد فراہم کر رہا ہے. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اس کے بعد یورپ کا کردار ادا کرے. اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری. مزید 81 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. شہداء میں امداد کے منتظر 30 فلسطینی بھی شامل. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,125 ہو گئی. اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. یرغمالیوں والیوں کے اہل خانہ سمیت مظاہرین کا غزہ بارڈر کی جانب مارچ. اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کی اسرائیلی فوج کے غزہ پر قبضے کے لیے آپریشن کی مخالفت. اسرائیل نے مغربی کنارے میں متنازع اور غیر قانونی بستی کے قیام کے منصوبے کی حتمی منظوری دے دی. E1 منصوبے کے تحت مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کر کے غیر قانونی بستی بنائی جائے گی. E1 بستی کا منصوبہ گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا. فلسطینی ریاست کے امکان کو نعرے بازی سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ختم کیا جائے گا. انتہا پسند اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان.